کراچی پریس کلب میں محرم بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے کہا کہ میں یو ایس اے کے لیے جا رہی تھی، مجھے ہراساں کیا گیا اور میرا پاسپورٹ چھینا گیا۔ اور محرم بلوچ نے کہا کہ مجھے تذلیل کا نشانہ بنا گیا، اور مزید ان کا کیا کہنا ہے پریس کانفرنس آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ اداروں اور سندھ پولیس کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی روکی، جس میں سمی دین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی۔ گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی بلاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے کھول کر ہمارے سیٹس کے نیچے تلاشی لی گئی، مکمل طور پر گاڑی کی چھان بین کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا، ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، ہمیں گالیاں دی گئیں اور شدید ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے بیگ زبردستی کھینچ کر انہوں نے میرا پاسپورٹ، موبائل فون اور گاڑی کی چابی اپنے قبضے میں لے لی۔ ہم رات کے 1 بجے تک ایک سنسان شاہراہ پر کھڑے تھے جب 2 ویگو گاڑیاں آئیں۔ ان میں موجود افراد نے ہمیں مزید ہراساں کیا اور ننگی گالیاں دے کر چلے گئے۔ ہم نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اذیتناک اور تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اس ملک میں ہمیں محض انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ قابل احترام صحافی حضرات، کل جس طرح مجھے سفر سے روکا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور یہاں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی انسانی حقوق موجود نہیں ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس یو ایس اے کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا، لیکن کراچی کے ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مجھے 5 گھنٹے روکا گیا، سفر سے منع کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور میرا موبائل فون، پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا حوصلہ اور زیادہ بلند ہوگا اور ہم مزید منظم ہو کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں انسانی حقوق کی تمام ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر ریاست پاکستان کو جواب دہ بنائیں اور بلوچ قوم کے بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ حالیہ جو حملہ ہوا ہے ایئرپورٹ پر اور اس کا الزام بھی جو لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کسی بلوچ تنظیم کے اوپر لگایا جا رہا ہے یا اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، ایک تو یہ بتائیں کیوں جا رہی تھی، دوسرا کیا آپ اس کی بھی مذمت کریں گی جو ہوا ہے یہ واقعہ؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، اس سوال کو سنتے ہی مجھے افسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم خیر ہر بلوچ کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی سروائیول، زندگی جینے کی سروائیول، وہ ایک جدوجہد وہ جاری کرتا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے جب سے ہم اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ کیا، بلوچستان کا مسئلہ وفاق کے پاس لے کر گئے، ان عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے، لیکن اس کے بدلے ہمیں وہاں مارا گیا، ہماری رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کو چھینا گیا۔ 1 مہینے تک ہم بے یار و مددگار اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے رہے، سامنے بیٹھے رہے اور وہاں کے صحافی حضرات نے بھی ہمیں تھریٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے، اور مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز پر آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں، پی ٹی ایم پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، اور گزشتہ 2 دنوں سے میرے خیال سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ماحول ہے، آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اور پاکستان میں جو ایک عام انسان ہے، عام شخص ہے، جس طرح سے اس کی وہ جو زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم مظلوم قومیں ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سوال کرنا آپ کے خود کے صحافی ہونے کے اقدار پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس سوال کا جواب بار بار نہیں دیں گے، ہم بالکل بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری رائٹ کو اور اس کو بالکل ختم کرتا ہے، اور
ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم نے ہمیشہ اپنی اس کولیپس سوسائٹی کا الزام پاکستانی فورسز اور ایجنسیز کو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی، ان پر ہم نے کبھی کوئی الزام عائد نہیں کیا. جو حق کو حق نہیں بولتے ہیں، غلط کو غلط نہیں بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ، اس کولیپس سوسائٹی کی وجہ یہی ہے. آپ کو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، جس طرح صرف میری پہچان یا سمی کی اور میری پہچان یہ بلوچی کپڑے، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا، اس کی وجہ سے جس طرح تمام گاڑیاں جا رہی تھی اور صرف ہماری گاڑی کو روکا گیا، جس طرح پولیس افسران نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ہماری شلواریں تک کھینچی گئی، اس پر شرم کا مقام ہونا چاہیے تھا. آپ کو اس پر مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اور جب یہ یہاں ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے، اس جگہ میں ہو سکتا ہے جہاں پہ میڈیا ہے، جہاں دنیا موجود ہے، تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں ایٹ دا کرنٹ اسٹیٹ کتنے جگہوں پر لاپتہ افراد کے لواحقین دھرنا دیے بیٹھے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں گزشتہ 1 مہینے سے کتنی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی ہیں؟ میں آپ کو وہ لسٹ دینے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را یہ مذائقہ خیز سوالات ہم سے نہ پوچھیں. ہم میں اتنا جگر ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جھیل لیں گے، اور ہم جھیلنے کے لیے بنے ہیں، کیونکہ ہم رکیں گے نہیں. ہماری تحریک کو تقویت اور اس بلوچ ماں نے دی ہے، اور اس عورت نے دی ہے، اور اس بلوچ فرزند نے دی ہے جو اپنی زمین میں صرف اور صرف اپنی جینے کا حق چاہتا ہے. اور وہ چیز اتنی بڑی ہے، وہ ہمیں اتنی طاقت دیتی ہے کہ آپ کے یہ سوالات ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ ابھی تو بھی جو ہے کچھ عرصہ قبل جو ہے روکا گیا تھا، اس کے فوراً بعد جلدی کرو بھائی، آگے چڑھو. وہ کورٹ چلی گئی کہ عدالت سے انہوں نے آپ کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش ہوا ہے، تو آپ اب دنیا جا رہی ہے اس بارے؟ جی بالکل، میں عدالت سے رجوع ضرور کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا پاسپورٹ اور میرا موبائل فون ابھی بھی سندھ پولیس کے پاس ہے، اور اس کے لیے بھی میں ایف آئی آر ضرور درج کرنے جاؤں گی، اور وہ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ایف آئی آر وہ درج نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف بھی میں عدالت کے پاس ضرور جاؤں گی. ہم جو اپنی جد و جہد لڑ رہے ہیں، ہم ان تمام اداروں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہو چکے ہیں، جو اپنا اختیار کھو چکے ہیں، جو صرف عمارتیں باقی رہ چکی ہیں لیکن اس کے اندر وہ اختیار دار جو قوتیں ہیں وہ نہیں بچی ہیں. تو ہم ضرور عدالت سے رجوع کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالت ضرور ایک ذمہ دار ستون ہونے کی وجہ سے ایک اسٹیٹ کا اس پر ضرور اختیار دار ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ ضرور کرے. بھارت میں آپ سے سوال یہ ہے کہ کل جب آپ ایئرپورٹ پر موجود تھیں اور یہ سب واقعہ ہو رہا تھا، آپ نے صبح کا تلاوت کو ہاتھوں میں سے کہا تھا کہ آپ کی زندگی سب کچھ ہو رہا ہے. ایئرپورٹ کے اندر جو ایف آئی اے کر رہی ہے وہ تو ایک وفاق کا معاملہ ہے، لیکن جو ایئرپورٹ کے باہر آپ کے ساتھ جس طرح سے سلوک ہوا وہ بھی آپ نے وہاں پر پوسٹ کیا، کیا اس وقت سے لے کر اب تک سے حکومت کی جانب سے کسی بھی شخص نے آپ سے رابطہ کیا اور اس واقعے کی مذمت کی؟ جی بالکل بھی نہیں. سب سے پہلی بات، سندھ پولیس کو کس نے یہ آرڈر دیا کہ آپ صرف ایک گاڑی جس میں 3 خواتین بیٹھی ہیں جائیں انہیں ہراساں کریں، جائیں ان کو تھریٹ کرے اور ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو جانوروں کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جو منسٹر صاحبان ہیں، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. اچھا یہ بتا دیں کہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہ اس ملک کے عوام کے لیے، ملک کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر ٹائم میگزین میں آپ کو 100 طاقتور ترین خواتین میں شامل کیا اور آپ کو مدعو کیا. تو کیا ایسے مضمرات ہوں گے، کیا ایسی بات ہوگی کہ آپ کو جانے نہیں دیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم بھی یہی سوال ان سے پوچھ رہے ہیں، اور بلوچ کا ہر بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے بولتا ہے کہ میری زمین میں ہزاروں سال سے یہاں پہ آباد ہوں، اور وسائل میرے ہیں، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، لیکن آپ میرے جینے کا اختیار مجھ سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ اور ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اس آئین اور اس قانون کی شاید بالادستی کی بات کر رہے ہیں جس کا ایگزسٹنس ختم ہو چکا ہے، جو لا قانونیت
लाई गई है इस सोसाइटी में जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स है। कोई एक राइट मुझे बताए, कोई एक तबका मुझे बताएं, बलोच को छोड़ दे, कोई एक तबका मुझे बताएं जिसके राइट्स उसे मिल रहे हैं, उसे नहीं मिल रहे हैं। और हमें रोकने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बलूचिस्तान में जो इनके जंगी जराइम है वो कभी एक्सपोज ना हो सके। बलूचिस्तान में मीडिया पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में अगर आप एक कुतुब मेला भी रखना चाहते हैं उसके लिए भी कर्नल साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बलूचिस्तान में ऐसी जगह भी है जहाँ लाइब्रेरीज़ की किताबें भी फ़ौज जो है ना डिसाइड करती है कि कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी किताब आएगी या नहीं आएगी। तो वो जो कॉलोनिज़म है उसको एक्सपोज करने से वो डरते हैं और हम उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारे पास बलूचिस्तान की वो कहानियाँ हैं, वो दर्दनाक कहानियाँ हैं कि उसको बयान करने के लिए वक्त शायद हम नहीं कर सकते हैं। ज़िम्मेदारी से हम अफसोस होता है आज भी कि बलूचिस्तान की वो कहानियाँ, ये हमारी नाअहली है या ना गैर ज़िम्मेदारी है कि हमने कभी उनको मीडिया के सामने या दुनिया के सामने हम उस तरह नहीं ला सके। अगर हम वही ला दें, सिर्फ वो जो हो रहा है वो सच लेकर आ जाए दुनिया के सामने, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो हमें रोकने का, इससे पहले समी को रोकने का सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि बलूचिस्तान में जो ये अपने जंगी जराइम है, जो फ़ौजी जर्नेलों की जंगी जराइम है, वो कभी एक्सपोज ना हो सके। और वो बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया है, जो ब्लैक होल है इंफॉर्मेशन का, उसको उसी तरह रखा जाए। उसके लिए बस एक ही चीज़ रखा जाए कि बलूचिस्तान में सीपैक है और रेकोडिक है, वहाँ पे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इससे पहले अगर सवालात से पहले मैं हमारे HRCP के ज़िम्मेदार साथी हैं काजी खज़र साहब, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके बाद हम सवालात के सेशन पे तरफ जाएं। साथियों, ये जो डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा को कल रियासती इदारों ने कराची एयरपोर्ट पर रोका, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर अफसोस का इजहार करती है और उसे इंतहाई तशवीश है कि कल जब डॉक्टर महरंग के साथ ये सलूक किया गया तो उस वक्त एक सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर महरंग साहिबा का नाम ECL में था तो उन्हें आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप उन्हें पहले इन्फॉर्म करते तो शायद वो एयरपोर्ट ना जाती, वो कोर्ट से रुजू करती और अपना कसूर पूछती और उसे डिफेंड करती। लेकिन रियासत ने माजी की तरह डॉक्टर महरंग को इस वजह से एयरपोर्ट आने दिया कि वो एयरपोर्ट पर उनकी तजलील कर सकें। बिल्कुल उसी तरह के रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें, जिब्रान नासिर के साथ जो किया, समी दीन मोहम्मद बलोच साहिबा के साथ जो किया और दीगर इंसानी हकूक़ के कारकुनों के साथ जो कुछ रियासत करती चली आ रही है। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि बलूचिस्तान और इस मुल्क के दीगर इलाके कि जहाँ पर इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, उसका हल सियासी तौर पर निकलना चाहिए और उसका हल सियासी जमातों को निकालना चाहिए, ना कि जंगी असलहे के ज़रिए, ना कि तशद्दुद के ज़रिए। साथियों, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15 डॉक्टर महरंग बलोच को, समी दीन मोहम्मद बलोच को ये इजाज़त देता है कि वो आज़ादी से किसी भी मुल्क में जाएं, इस मुल्क को छोड़ें और जब चाहें इस मुल्क में वापस आएं। रियासत ने उनसे ये आईनी हक छीना। दोस्तों, रियासत ने खौफ महसूस किया कि डॉक्टर महरंग जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं वहाँ वो बात करेंगी, यानी उन्होंने उनका आइन का आर्टिकल 19 के तहत उनके इजहार राय की आज़ादी का हक भी छीना। डॉक्टर महरंग और समी दीन मोहम्मद बलोच की गाड़ी को जब रोका गया तो रियासत ने दरअसल आइन को पामाल किया, कानून को पामाल किया, क्योंकि आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है
کہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا۔ اس نے جب ان لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک بار پھر ان اداروں نے کہ جن کے ذمہ آئین اور قانون کی پاسداری تھی، آئین اور قانون پر عمل درآمد کرانا تھا، انہوں نے آئین کو پامال کیا، قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور چادر و چار دیواری کے اس حق کو بھی انہوں نے پامال کیا۔ ساتھیوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے۔ یہ ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یہ میرے خیال میں جس طرح سمی پچھلی چوتھی پیشی سے ہائی کورٹ جا رہی ہے، جس طرح اس نے ڈاکٹر مہارنگ نے کہا کہ اسے بھی یقین ہے کہ نہ تو اس کا پاسپورٹ یہ واپس کریں گے نہ یہ ایف آئی آر کاٹیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ ساتھی آخری وقت تک جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ ہم یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس طرح کی تمام تحریکوں کے ساتھ جو عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ببانگے دہل دیں گے۔ یہ ہمارا بھی آئینی حق ہے اور یہ ان تمام شہریوں کا بھی آئینی حق ہے۔ بہت شکریہ۔ جب آپ نے ٹویٹ کیا تھا وہ تو بریکنگ نیوز تھا پاکستان کی میڈیا کا، جس طرح سے لاسٹ نائٹ آپ کے ساتھ یہی ریاست کی طرف سے وہاں پہ میڈیا کی طرف سے کوئی بھی بریکنگ نیوز نہیں آئی۔ صرف بریکنگ نیوز کو چھوڑ دیں، جو بڑے بڑے جرنلسٹ کو آپ سے وضاحت چاہ رہے تھے انہوں نے بھی آپ کی سپورٹ میں کچھ نہیں کہا۔ اس پر کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ کا سوال فورتھ شیڈول کا ہے، دیکھیے بلوچستان میں رائٹ آف فریڈم آف اسمبلی، رائٹ آف فریڈم آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی، پیسفل ایکٹیویٹی، اس کی بالکل قدغن ہے۔ تو فورتھ شیڈول اس کا ایک نیا چہرہ ہے۔ فورتھ شیڈول میں ان لوگوں کو نام درج کیے گئے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو بلوچستان میں جو ایک جاری نسل کشی ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1500 سرکاری ملازمین کو بیڈا ایکٹ کے تھرو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا جلسوں اور احتجاجوں میں آپ نے شرکت کی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ڈرانا، ہراساں کرنا، جتنے فورتھ شیڈول کے میں شامل لوگ ہیں ان کو ایک ہفتے میں 3-4 مرتبہ سی ٹی ڈی کے تھانوں میں بلایا جاتا ہے وداؤٹ جورسڈکشن، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، پروفائلنگ کی جاتی ہے، اور ایک پروفارما کے ذریعے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلیں گے تب بھی وہ پولیس اسٹیشن میں بتائیں گے، وہ کہیں بھی جائیں گے، بازار جائیں گے یا شہر چھوڑ کر جائیں گے تو وہ پولیس اسٹیشن کو بتائیں گے۔ باقاعدہ طور پر ان پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنا ہراساں کرنا کہ وہ اس کے بعد سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی بھی شامل نہ ہو سکیں۔ آپ کا دوسرا سوال، میں یہی کہتی ہوں کہ پاکستان میں میڈیا ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں میڈیا کاروبار کے لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان کی میڈیا اپنے وہ جو بنیادی اس کے اصول ہے اس پر کبھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے۔ اگر یہی میڈیا ہوتی تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آج 12 گھنٹے اس واقعے کو گزر چکے ہیں، وہ آ کر مجھ سے یہ پوچھتے۔ کوئی بھی میڈیا کا صحافی اتنا ڈیرنگ ہوتا وہ جا کر ایف آئی اے سے پوچھتا کہ انہوں نے کیوں مجھے روکا، اور میرا نام کسی ای سی ایل میں نہیں ہے۔ اگر وہ ایٹ دا فرسٹ پلیس مجھے کوئی بھی مجھے ریزن بتا دیتے کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا ہے، تو میں ایک شہری ہونے کے لحاظ سے میرے خیال سے میں اسی کورٹ کے نوٹس کو یا کوئی بھی نوٹس وہ میرے ہاتھ میں تما دیتے تو میں اس کو اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی جواز نہیں دیا گیا ہے۔ اور صحافی حضرات، اس پورے سوسائٹی میں کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس شخص کا اس سوسائٹی میں کیا مقام ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اس سوسائٹی کو پروگریشن کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور ہم سب کے سب صرف اور صرف جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کاروبار ہی صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے۔ آج ایک انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ وہ اپنا میڈیا چینل بناتے ہیں، وہ فیس بک کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں جو ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا۔ ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ بلوچستان کے گاؤں گاؤں میں جا کر دیکھے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔
ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جب میں ایئرپورٹ میں 5 گھنٹے تک بنتی تو وہ انویسٹیگیٹو کرتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا وہاں کے پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ہوا, اور جس صوبائی حکومت کے کہنے پر جو صوبائی حکومت جو ہے نا بالکل خاموشی اختیار کر چکی ہے اس سے بھی پوچھا جاتا. میرے خیال سے پاکستان میں کوئی میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور اگر کچھ صحافی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں جو فری لائنس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کام اس حد تک ہم نہیں دیکھ رہے, جو مظلوم اقوام ہے ہم نہیں دیکھ رہے. ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان بائسڈ جرنلزم کریں, آپ ہمارے حق میں نہ لکھیں, بالکل نہ لکھیں. ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے وہ خود ہمارے حق میں لکھے گا. ہماری ماؤں کے اتنے سالوں سے انتظار وہ خود ہمارے حق میں ہے. ہمارے مظلوم جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خون وہ خود ہمارے حق میں ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ریاست سے کہ ہماری طاقت ہمارے لوگ ہیں. آپ جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے ہمیں یقین ہے اتنا ہی ایک اسٹرانگ میسج جائے گا بلوچستان پر, اور اسٹرانگ میسج کو آپ نے تشدد کے ذریعے بھیجا ہے. اور وہ تشدد جب آپ ایک ایسی قوم کو جو ہزاروں سال سے آباد ہے, جو اپنی زمین سے محبت کرتی ہے, اپنے لوگوں سے اور عورت سے محبت, جس معاشرے میں عورت کا مقام مرد کے مقام سے کافی گنا زیادہ ہے, آپ جب اس کی عورت کا چادر کھینچتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی یا کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے افیکٹو طریقے کار سے ان بائسڈ جرنلزم کر کے اس پورے سوسائٹی میں جو کولیپسڈ ایک سوسائٹی ہے مظلوموں کی آواز بن کر اس چیز کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں. آپ اس بات کی گزشتہ 70 سالوں سے صرف مذمت ہی کی جا رہی ہے. کیا مذمت سے یہ مسئلہ حل ہوا؟ ہمارا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے سب کو بتایا کہ ڈی ایم پر پابندی لگی ہے, آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریاست جو ہے وہ کہتی رہتی ہے. کیا آپ کو خدشہ ہے کہ آج والے وقت میں بلوچ دہلی کمیٹی اس پر کافی آپ اس کی مؤثر آواز نہیں دیے ہیں, اس کے اوپر بھی تو پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل. بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی سے پہلے بھی ایسے بہت سی تنظیمیں پیسفل جو اسٹرگل کرتی آئی ہیں ان پر بین لگایا گیا, صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک مؤثر طریقہ کار سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بات کر رہے تھے. تو پی ٹی ایم پر جو اللیگلی ایک قدغن لگایا گیا ہے اور اس کو بین کیا گیا ہے, اس کے خدشات نہ صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی بلکہ اس پورے خطے میں جو پرامن سیاسی کارکنان ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں, ان پر بھی بنتی ہے. کیونکہ وداؤٹ اینی جواز کے اس طرح ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ ایک ایسی تنظیم کو اس لیے بین کریں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہی ہے آپ کے وار کرائمز کو, وہ ایکسپوز کر رہا ہے آپ کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں. تو اس کے اثرات میرے خیال سے بدترین ہو سکتے ہیں, اور ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کیونکہ پورے بلوچستان کے لیے ایک مؤثر آواز ہے, ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان میں جاری جبر کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور ان وکرم فیملیز کے ساتھ ہے. تو آنے والے وقتوں میں ہم پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہے, جس طرح آج بلوچ یکجہتی کمیٹی سے جڑے ہوئے ہر شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے 4تھ شیڈول کے نام پہ, FIRs کے نام پہ, تھریٹننگ کے نام سے. اور ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جس طرح مجھ سمیت ان کے گھر والوں, میرے بھائی کا نام بھی 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے, اور ہمارے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے فیملیز کو ہراساں کرنے کے لیے, ان کو فیملی کی جانب سے پریشر دینے کے لیے ان کے گھر والوں کو 4تھ شیڈول میں ڈال کر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. معلوم یہ بتائیں کہ 28 جولائی کو جو راجیو مچھی کا انعقاد کیا گوادر میں, اور اس طرح جو صورتحال بلوچستان کے مختلف علاقوں سے گوادر آنے والی سڑکوں میں جو صورتحال جو آئی دنیا کے سامنے, اس کے جو اب تک کی بلوچ یکجہتی کی سب سے بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے راجیو مچھی کے انعقاد. راجیو مچھی کے انعقاد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو آپ کس طرح دیکھیں, کوئی بھی سیاسی پروگرام ہو اس کی اثرات اور نتائج صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. اور راجی مچھی وہ تحریک
جو محدود نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ تحریک نہ صرف اس خطے میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک وائس بن چکی ہے پورے بلوچستان میں بلوچ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس سے جڑے ہوئے ہر کارکن کی کامیابی، ہر اس شخص کی کامیابی ہے جس نے جبر کے باوجود اپنے جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو نہیں چھوڑا، اپنے لیے بات کی، اپنے قوم کے لیے بات کی. اور اس کے بعد سے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور منظم طریقہ کار سے اور توانا تر طریقہ کار سے اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ہمیں آگے بھی جا کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اس سے زیادہ سپورٹ اور الائنسز مل سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ 26 اگست کے واقعے کے بعد بلوچستان میں آپریشن کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو واقعی اس ملک سے آگے جہاں پر کچھ علاقوں میں بہت بڑا ویسے آپریشن شروع کیا گیا، اس حوالے سے کچھ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں آپریشن کے لیے 26 اگست کا واقعہ کیا جواز دینا یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانی حقوق کے اس پر کام کر رہے ہیں اور بلوچستان میں وقتاً فوقتاً یہ آپریشن جاری ہی ہے جس کو نام نہیں دیا جاتا ہے. لیکن ان واقعات کے بعد سے ایک جواز فراہم کیا گیا، جس طرح 4th شیڈول ہوئی، جو ایپکس کمیٹی جس پر خود پارلیمان کے نیشنل اسمبلی نے بھی بات کی کہ وہ اس کی کوئی لیگل یا وہ نہیں ہے کہ ایپکس کمیٹی بلائی جائے اور وہ فیصلہ کرے. تو اس واقعے کے بعد بلوچستان میں جو ایک لا لیسنس ہے اس کو باقاعدہ طور پر لیگلائز کیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہر فرد ہے اس کی تمام رائٹس کو سلب کرنے کے لیے اس واقعے کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. اور بلوچستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فوجی آپریشنز چل رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ پر روکا گیا اور آپ کا پاسپورٹ تو آپ وایو سے تو آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا، اس کا حوالہ بتائیں گی. اور یہ پاسپورٹ آپ کو کیسے دوبارہ ملے گا، اور ریاست سے بھی آپ کی کوئی امید نہیں ہے، فوجوں سے بھی آپ مایوس ہیں، صحافیوں سے بھی آپ مایوس ہیں کہ وہ کوریج نہیں دیتے ہیں. حالانکہ سینکڑوں سال کی ایسے جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، معاشرے نے اتنا ان صحافیوں کے قتل کے انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھائی، کتنے احتجاج ہوئے. میرا تعلق انڈین نیوز سے جان محمد مہر کو 1 سال سے زائد جو ہے وہ قتل کو ہو گیا ہے. معاشرہ جس کے لیے ہم آواز کرتے ہیں جہاں پہ سکون ہوتا ہے عوام کی طرح سے، تو آپ کی امید کس سے ہے کہ اور لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم نے صحافیوں پر بات کی تو ہم میڈیا کو ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیل کرتے ہیں، اس میں فرد پر بات نہیں کرتی ہوں. ایسے بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے واقعی طور پر چیلنج لیا اور اپنی زندگیوں کی بھی قربانی دی، اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ آنیسٹ رہے. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں کہ میڈیا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. ہم سب کو شاید نہیں پتہ ہے لیکن اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ پلر ہے میڈیا. ہاں جو اسٹیٹ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم تو ایز اے اسٹیٹ کبھی اس کرائٹیریا میں آئے نہیں ہیں، تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس پلر کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. میڈیا از دا اسٹرانگسٹ پلر آف اے اسٹیٹ. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے لیکن یہاں انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں چند افراد ایلیٹس اور جرنلز جو ہے نا میڈیا کو چلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس بھی ایک ہے. اور مذمت پر میں ایک بات کروں گی، جی ہاں میں مذمت کرتی ہوں، صحافیوں کے نالج پر مذمت کرتی ہوں کہ ان کی نالج اتنی ویک ہو گئی ہے کہ وہ وہی سوالات بار بار ریپیٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں. اپنے اس پر تھوڑا سا آپ لوگ پلیز کام کریں. اور ہم شاید کچھ ان لوگوں سے مایوس ہو سکتے ہیں جو اس انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے مایوس نہیں ہیں. ہم اس ہر فرد سے مایوس نہیں ہے جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانوں کے اس بندر بانٹ پر یقین نہیں رکھتا کہ سمی جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، مارنگ جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، صرف وہی گاڑی روکی جائے گی. FIA کے افسران جب میں ایئرپورٹ میں انٹر ہوتی ہوں تو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس جا کر نہیں پوچھتے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں، صرف مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں. جو رویہ ویسٹ نے کیا افریقنز کے ساتھ، ان کو رنگ کے بنا پر سالوں تک غلام رکھا، میرے خیال سے بلوچ تو اب تک اپنی حیثیت کو بھی نہیں جانتا ہے کہ واقعی وہ اسٹیٹ کا شہری ہے یا غلام ہے. اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ شاید میں سیکنڈری سٹیزن شپ کا بھی میں اس کو اختیار نہیں دیتی ہوں،
کہ جس کی وجہ سے اس کی شناخت کے نام پر، اس کے پہناوے کے نام پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو قومیتیں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں ان کو جینے کا اختیار نہیں ہے، ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے. اس لیے ایک ایزی وے ہے تاکہ اپنی پاپولیشن کو یہ باور کرایا جائے کیونکہ یہ انسان ہے ہی نہیں تو ان کے حقوق بھی سلب کیے جائیں گے، ان کے وسائل بھی لوٹے جائیں گے، اور ان کو ہر وہ حق حاصل نہیں ہوگا جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. تھینک یو، بہت دیکھیے، ہم ان تمام بیانات کی تردید کرتے ہیں، اور خاتون کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گی کہ خاتون کو صرف اور صرف ذریعہ بنا کر ایک ریاستی بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. آپ بلوچستان میں جاری جو جینون مسائل ہے اس کو اپنے ریاستی بیانیے سے چھپا نہیں سکتے. تھینک یو. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.